آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم. الحمدللہ سورۃ الدخان اللہ کے فضل سے یہ بھی پوری ہوئی. اللہ پاک اس کے جتنے مضامین پڑھائے گئے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو تہہ دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الجاثیہ اس کا آغاز کریں گے. اللہ پاک یہ بھی سورت ہمیں دل سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربط پہلے سمجھ لیں. سورۃ الدخان میں اللہ پاک نے ایک شبہ کا جواب دیا تھا. مشرکین کا شبہ یہ تھا کہ ہم معبودان باطلہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ہماری پکار سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. وہ سفارش اللہ پاک پھر آگے ان کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے اللہ کی مرضی. تو اللہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں غائبانہ حاجات کو مشکلات کو کوئی نہیں سنتا، صرف اللہ ہی سنتا ہے. اب سورۃ جاثیہ کے اندر بھی مشرکین کا ایک شبہ ہوگا. شبہ یہ ہوگا کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں ہے، ہماری پکاریں سن بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو اس لیے بس پکار رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی کیا کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. اور اگر اللہ ان کو ہماری پکار سنا دے، اگر اللہ ان کو ہماری پکار سنا دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں تو بہتر، ورنہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہماری پکار جو ہوگی لغو ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ کوئی گناہ تو نہیں رکھا ہوا، کوئی حرج تو نہیں ہے. بس یہی ہوگا کہ اگر نہ بھی اللہ نے سنائی ہماری پکار ان کو تو ہماری پکار کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو چکی ہے کہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. لہٰذا اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتا، اور غیر اللہ کو نہ پکارو. اور پھر آخر میں اللہ پاک اس صورت میں بیان فرمائیں گے نیز ہم نے ہدایت کی جو راہ تھی واضح کر دی ہے، روشن کر دی ہے، اس لیے اس پر چلو اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو گمراہی کے اندر نہ دھکیلو. ہم نے ہدایت کو کیا کر دیا ہے؟ واضح کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے. لہٰذا تم خواہشات نفسانیہ پر عمل کر کے اپنے آپ کو گمراہ نہ کرو، اللہ سے دور نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں بھی گویا شبہ کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. خلاصہ شروع کے اندر اللہ پاک تمہید بیان فرمائیں گے اور ترغیب ہوگی.
مضمون کو سننے کی۔ اس کے بعد اللہ پاک اس صورت کے اندر 5 عقلی دلیلیں بیان فرمائیں گے اور ایک نقلی دلیل ہوگی جی۔ عقلی دلائل کتنے جی؟ 5 عقلی دلائل ہوں گے اور ایک نقلی دلیل ہوگی، اللہ پاک نقل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد زجریں ہوں گی صورت کے اندر، تخویفیں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی اور شکوے ہوں گے، اور آخر کے اندر صورت کا بنیادی مقصد، بنیادی مضمون اللہ پاک وہ بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے، 5 عقلی دلیلیں ہیں اور ایک نقلی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آ جائیں جی صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کی مراد کو صرف اور صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کتاب کا، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کتاب کا۔ کتاب سے یہ پچھلی صورت کے اندر بھی میں نے سمجھایا، یا تو پورا قرآن پاک مراد ہے، یا پورا قرآن پاک مراد ہے، یا صرف یہ صورت مراد ہے۔ کیونکہ صورت بینہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں مضبوط مضبوط کتب ہیں، کتب سے مراد صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب، سمجھ آ گئی؟ تو وہاں کتب سے مراد صورتیں ہیں، تو صورت بھی ہو سکتا ہے کتاب سے مراد، اور پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ یہ حکم نامہ کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ العزیز، غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم، دوسری صفت حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے تمہید باندھی ہے اور بڑی زبردست کر کے، چھوٹی سی تمہید اور مفہوم اللہ پاک نے اس کے اندر بہت بڑا بیان کیا۔ پہلے کہا تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کس کا؟ کتاب کا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہید کیوں اللہ نے باندھی ہے؟ تمہید باندھی جاتی ہے ترغیب کے لیے، پورے مضمون کے لیے تمہید باندھی جاتی ہے، اور ترغیب دلائی جا رہی ہے سامع کو، تاکہ سامع سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، جو مضمون صورت کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح عام مثال سمجھو کہ اگر ہم کسی دوست سے ملنے کے لیے جائیں یا کسی کے گھر میں جائیں، تو بنیادی مقصد جو ہوتا ہے ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن شروع میں بات کرنے، گفتگو کے آغاز میں ہم کیا باندھتے ہیں؟ تمہید باندھتے ہیں۔ پہلے سلام دعا ہے، پھر حال احوال ہیں، ٹھیک ہے، پھر حالات کا تذکرہ، پھر آہستہ آہستہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہی انداز، کیونکہ کلام کس کو سمجھانا ہے؟ کس کو سمجھانا ہے؟ انسان کو۔ انسان کی عقل کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی اسی انداز میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سمجھ بوجھ، اللہ پاک کی عقل، اللہ پاک کا اللہ پاک کا سمجھانا، انسان مقابلہ تو نہیں کر سکتا اللہ پاک کا اس میں۔ تو اگر اللہ پاک اپنے انداز میں سمجھاتے، انسان کبھی نہ سمجھ سکتا، لیکن اللہ نے انسان کی عقل کی رعایت رکھی ہے۔ انسان کی عقل جتنا اس کا ساتھ دے سکتی ہے، اس عقل کے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک کو آسمانوں سے اتارا ہے، تاکہ سمجھنے کے اندر کیا ہو؟ آسانی پیدا ہو۔ تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے، یہ بھی تنزیل، ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ انزال کا مطلب ایک دم سارا اتر جانا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اس کا یہ مطلب۔ یہ بھی مستقل اللہ پاک یہاں پہ نعمت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے گزشتہ سابقہ کتابوں کی طرح ہم نے ایک دم تمہارے اوپر سارے احکام لاگو نہیں کر دیے،
بلکہ اس کتاب کو ہم نے 23 سال کے تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل کیا ہے تاکہ احکامات کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے کیا ہو، آسان و مستقل اللہ پاک نعمت بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ کتاب تو ہم نے اتاری ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اس بات کی طرف دھیان کر لینا کہ یہ کتاب کسی عام بشر کا، انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، کہ اس کو سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دینا، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے میرے کلام کو سننا، کیونکہ یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، تمہارے خالق کی طرف سے ہے، تمہارے مالک کی طرف سے ہے، تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور وہ تمہارا مالک کون ہے؟ جو العزیز صفت بھی بیان کی، 2 صفتیں اللہ پاک نے بیان کی۔ العزیز وہ غالب ہے ہر چیز پر، وہ کیا ہے؟ زبردست ہے، باقی سارے زیر دست ہیں، وہ ہر کسی کے اوپر غالب ہے، ہر چیز پوری کائنات اس کے آگے مغلوب ہے، وہ حاکم ہے، باقی سارے محکوم ہیں، وہ معبود ہے، باقی سارے عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، باقی سارے ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، باقی ساری اس کی کیا ہے؟ رعایا ہے۔ العزیز الحکیم، وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام اس کا حکمت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ آیت کیا ہے جی؟ تمہید، اور ساتھ کیا ہے؟ ترغیب۔ مضمون کی تمہید بھی باندھی ہے اور ساتھ مضمون کی ترغیب دلائی جا رہی ہے تاکہ سامع کے ذہن کے اندر شوق پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب یہ کیا ہے جی؟ بولو۔ ہاں، عقلی دلیل ہے، اب یہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 6 تک یہ ساری ایک دلیل ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں، آیت نمبر 6 یہ ہے بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون تک، یہ ایک دلیل عقلی ہے۔ دھیان سے اس کو سمجھنا ہے، اس آیت کو۔ اللہ پاک اپنی کیسی قدرت کو یہاں بیان فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک بیچ آسمانوں کے اور زمینوں کے البتہ لآیات، البتہ کئی نشانات ہیں، للمؤمنین، واسطے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یا دوسرا ترجمہ سیدھا اگر کریں، واسطے ایمان والوں کے کئی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میری توحید کے، میری قدرت کے زمین و آسمان کے اندر کیا ہیں؟ کئی نشانیاں ہیں، کئی دلائل ہیں۔ تم زمین میں غور کرو، تم آسمان میں غور کرو، تمہیں میری وحدانیت کے کیا ملیں گے؟ دلائل ملیں گے کہ یہ سارا کارخانہ عالم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ جب یہ سارا نظام زمین و آسمان کا وہ اللہ چلا رہا ہے تو پھر عبادت بھی صرف اس کائنات میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ پاک کی ہونی چاہیے۔ لآیات للمؤمنین۔ اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے لیے کہہ رہے نشانیاں، ایمان تو وہ لا چکے ہیں، ایمان تو لا چکے ہیں، تو ان کو پہلے سے اللہ کیوں کہہ رہے کہ ایمان والے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ساری انسانیت ابھی بغیر قرآن کے، قرآن نہیں اترا، اللہ وہ بھی ایمان نہیں لائے، اللہ پہلے کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ان کو ایمان والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں وہی معنی مراد ہے جو ھدی للمتقین کا میں سمجھاتا رہتا ہوں آپ کو، کہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت تو یہ کافر کے لیے ہونی چاہیے، مشرک کے لیے ہونی چاہیے، متقی کے لیے کس طرح ہدایت؟ وہ تو ہدایت یافتہ ہے پہلے ہی۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ
قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے مستقبل میں جنہوں نے متقی بننا تھا قرآن ان کو پہلے ہی متقی کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے جس نے اللہ کی توحید کے دلائل دیکھ کے سن کے سمجھ کے توحید کو قبول کرنا تھا، قرآن ایسے لوگوں کو پہلے ہی ایمان والا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، پھر اللہ نے فرمایا بیچ تمہاری پیدائش کے، اللہ نے فرمایا دوسری باتوں کو چھوڑو، چلو آسمان کو چھوڑو، زمین کو چھوڑو، اب کم از کم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، اللہ فرمانا چاہتے اتنی لمبی باتیں چھوڑو آسمان کو زمین کو، وفی خلقکم، بیچ اپنی پیدائش کے ہی غور و فکر کر لو، جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیسا ہم نے تمہارے جسم کے اندر تناسب رکھا، ہر عضو کی جہاں جگہ بنتی تھی ہم نے اس کو مقرر وہیں پہ رکھا، تناسب دیکھو، الذی خلقک فسواک فعدلک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کو میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا، لیکن انسان خلقت بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ دیکھو انسان کی شان اور انسان کا شرف بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کی اپنے ہاتھ کی طرف نسبت کی ہے۔ ایک طرف آتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود پکڑ جاتی ہے عدم سے وجود میں۔ لیکن جب انسان کی پیدائش کی باری آتی ہے اللہ فرماتے خلقت بیدی، کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی خلقکم، اپنی پیدائش کے اندر ہی غور و فکر کر لو، اس کے اندر بھی تمہیں وحدانیت کے، میری وحدانیت کے کئی دلائل نظر آئیں گے کہ ہمارے جسم کا جو سارا نظام زندگی ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ ہمارے جسم کا نظام بھی چلانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، جو خود بخود نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر فرمایا وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور وہ جو پھیل رہے ہیں زمین کے اندر، دابۃ جانور، آیاتن نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتی ہے، ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے آئے دن یہ جانور بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں زمین کے اندر، دیکھ لو۔ مثال کے طور پہ آپ عید الاضحیٰ قربانی کے جانور جو حلال ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں، اسی کے اوپر غور و فکر کر لو۔ آئے سال پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک کے اندر کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد میں ابھی تک کمی نہیں آئی، پھیلتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھیلتے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی عید پہ نہیں سنا ہوگا کہ فلانا جانور ناپید ہوتا جا رہا ہے، حلال جانور جو اللہ کی طرف سے حلال ہے، یا اس کے علاوہ کئی جانور دیکھ لو، کئی نشانیاں، صرف یہ نہیں ایک نشانی، تمہیں کئی نشانیاں ملیں گی۔ بعض نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں گنوائیں کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ غور تو کر لو، اتنا بڑا جانور آخر کسی کا حکم تو یہ مان رہا ہے نا، تو انسان ہے، تو طاقت میں قوت میں اس جانور سے کیا ہے، چھوٹا ہے، اور یہ جانور طاقت اور قوت میں تجھ سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی دو جانور ایسے ہوں کہ ایک کی نسل اور ہو دوسرے کی اور، وہ جانور آپس میں دیکھ کے لڑ پڑتے ہیں، لیکن وہی جانور کے سامنے جب انسان آتا ہے تو وہ تابعدار بن جاتا ہے۔ یہ فطرت، اس کے اندر جو فطرت ہے یہ تابعداری کی ہے، کس ذات نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے۔ بھینس کو اللہ نے انسان کا تابعدار کیا ہے، لیکن یہی بھینس اگر شیر کو دیکھ لے بھاگ جاتی ہے۔ فطرت رکھی نا اللہ پاک نے، کس نے سمجھایا، کس نے تعلیم دی ہے اس بھینس کو یہ کہ یہ تیرا دشمن ہے اور یہ انسان، اس کی تو نے کیا کرنی، خدمت کرنی ہے۔ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا کیا ہے، تابعدار ہے، کر دیا اللہ پاک۔ گدھا ہے، انسان کا تابعدار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی خدمت کر رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک تم ان کے اوپر سامان لاد کر لے کر جاتے ہو، تم تابعدار ہیں تمہارے، کبھی تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تھک گئے ہیں۔
اللہ نے بے زبان بنا دیا، زبان ہی نہیں دی. گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، کتنا کتنا سفر انسان لاد کر لے کے جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لیکن اللہ پاک نے ان کو زبان نہیں دی. خاموش چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ زبان دے دیتا ان کو تو انسان کا کیا حشر ہوتا. یہ بھی عدالتوں کے اندر جا کے انسان کے خلاف مقدمہ کرواتا کہ میرے مالک نے مجھ سے اتنا. حدیث شریف ہے نا، ایک بندہ تھا، اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آیا، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے بڑا کام لیتا ہے. اللہ نے اونٹ کو کیا دے دی؟ زبان دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، اس کو سمجھایا کہ اس کی خدمت بھی کر، اس کو چارہ ڈال، ٹھیک ہے، یہ تیرے کام کا جاتا ہے، اگر یہ تیری خدمت کرتا ہے تو تیرے اوپر بھی لازم ہے، تو بھی اس کو چارہ پورا پورا ڈال، اسے کام تھوڑا لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر جانوروں کو اللہ پاک کی زبان دے دیتا، گھوڑے کو، گدھے کو، تو کیا کرتا. لیکن اللہ پاک نے بے زبان بنا دیا تاکہ کسی کے سامنے یا اپنے مالک کا شکوہ بھی نہ کرے، تابعدار بنا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کئی نشانیاں ہیں ان کے اندر، کئی نشانیاں ہیں. اور عجیب بات ہے، یقین کرو ہم لوگ قرآن پاک کی ایسی آیتوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے، ذرہ برابر توجہ نہیں ہے. ان آیات کے اوپر سب سے زیادہ آج توجہ اگر دی ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ سب سے زیادہ غیر مسلم نے ان آیات کے اوپر توجہ دی ہے. یقین کرو، یہ آسمان اور زمین ہے، اس میں سب سے زیادہ غور و فکر آج مسلمان کر رہا ہے یا غیر مسلم کر رہا ہے؟ مانتے ہو کہ نہیں اس چیز کو؟ آگے دیکھو، وفی خلقکم، اس کی پیدائش کے اندر سب سے زیادہ غور و فکر کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے. اس کے بعد وما یبث من دابۃ آیات، اللہ اکبر، ایک ایک جانور کے اوپر ان کی ریسرچ ہے. جس طرح آپریشن تھیٹر انسان کے لیے ہوتا ہے نا ہسپتال کے اندر، وہاں جانوروں کے لیے آپریشن تھیٹر اس طرح سجائے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے ہر طرح کی مشینری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ہر طرح کی مشینری. انسانوں کے لیے جو آپریشن تھیٹر ہے نا ہمارے پاکستان کا، وہ بھی ان جانوروں کے آپریشن تھیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ایک ایک مخلوق کے اوپر وہ کتنی ریسرچ کر رہے ہیں. زمین و آسمان کے اندر دیکھ لو، اسپیس، سارا زیادہ کردار آج غیر مسلم کا ہے. ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ زمین، اسی کے اوپر کیا ہے، زندگی کے آثار موجود ہیں. لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کے تحت 24 سیارے اور انہوں نے دریافت کر لیے جن کے اوپر باقاعدہ انسانی زندگی کے آثار موجود ہیں. اور 5 سیارے ایسے ہیں جو بالکل ہماری زمین کی طرح مشابہت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک سیارہ ایسا دریافت ہوا جو بالکل زمین کے قریب قریب ہے، گلیکسی 667 CC. بالکل اس کا سٹرکچر، آب و ہوا، پانی بالکل زمین کی طرح، پورے زندگی کے آثار موجود ہیں. خلا کے اندر انہوں نے کیا کیا چیز نہیں بھیج دی دریافت کرنے کے لیے، ساری اللہ پاک کی جو کائنات ہے اوپر. اور ادھر سے اگر کوئی بات قرآن پاک کے مطابق نکلتی ہے، ادھر سے مسلمان شور مچاتے ہیں، او بلے بلے ساڈا قرآن کہہ رہا، ساڈا قرآن کہہ رہا. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو کہ غیر مسلم تجھے تیری کتاب سمجھا رہا ہے. ایک کافر، ایک غیر مسلم ہمیں وہ قرآن پاک سمجھا رہا ہے. یہ کوئی ہماری عزت افزائی نہیں ہے اس کے اندر. قرآن پاک جو ہے اپنی جگہ پہ عزتوں والی کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والا کلام ہے. لیکن جو اس کو آج مان رہے ہیں وہ کس سطح کے اوپر کھڑے ہیں کہ جو اس کو کلام کو مانتے نہیں ہیں وہ سمجھانے کا ذریعہ بن چکے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ بڑھ چڑھ کے بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے دیکھو ساری کتاب سچی ہے. تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ مسلمان نے کیا وفاداری کی ہے؟ یہی وفاداری کی ہے بس بیٹی گھر سے رخصت ہو، اس کا سایہ کر دو سر کے اوپر. کوئی مر جائے گھر کے اندر، بس اس وقت کھولو 10 سپارے پڑھا کے، 20 پڑھا کے، 30 پڑھا کے اس کو بخش دو، جس طرح مرضی پڑھو. کچہریوں کے اندر اس کو سروں پہ اٹھا لو، جھوٹی قسمیں اٹھا لو. بس مسلمان نے تو یہ وفاداری کی ہے. کھول کے تو اس کو آج غیر مسلم نے دیکھا ہے.
کھول کے تو اس نے دیکھا. یہ سورت رحمان جو آج ہم لگائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، سورت رحمان سے فلانے مریض کو شفا مل گئی، فلانے کو کینسر کا مرض فلانے کا ٹھیک ہو گیا. غیر مسلم سے پوچھ کے دیکھو سورت رحمان کی قدر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا چیزیں سورت رحمان کے اندر سے لے کے انہوں نے کتنی چیزیں کائنات کی دریافت کی ہیں. ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا. ہم مسلمان دیکھتے، ہم مسلمان اس قرآن پاک کے اندر دیکھتے وہ چیز کائنات کے اندر سرچ کر رہے ہیں، ساری محنت ان کی، کوشش ان کی، اور جب مسلمان کے سامنے آتی ہے کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ، ساڈے قرآن جلی ہے، ساڈے قرآن سچی کتاب ہے. بے شک سچی کتاب ہے، لیکن مسلمان کا جو عملی کردار ہے کیا قرآن کے مطابق ہے؟ اگر واقعتاً یہ سچی کتاب، سچی کتاب ہے اور برحق کتاب ہے، تم مانتا ہے، تو آیا تیرا عمل اس قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں، تجھے تو شرم آنی چاہیے تھی نا آج کہ غیر مسلم بھی اس قرآن کے تحت لے کے اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے، رواں دواں کیے ہوئے. ہم نے تو وفا نہیں کی نا اس کتاب کے ساتھ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ، ضرور پوچھیں گے ہم تم سے اس قرآن کے بارے میں، تم نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. پچھلی صورت میں آپ پڑھ کے آئے ہو، سورۃ زخرف کے اندر ہمارا سوال ہوگا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان میں رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے ہے کہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کے اترنے کا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد ہم مسلمان آج بھول چکے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ قرآن میں سمجھانا کیا چاہتا ہے. ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت غافل ہیں. ہم نے صرف اور صرف آج ذہن اس کے اوپر رکھا ہوا یہ کتاب برکت ہے، بس کتاب برکت. صبح اٹھ کے بس ایک سپارہ تلاوت کر لو، بس حق ادا ہو رہا ہے. رات کو سوتے وقت کوئی سورت پڑھ لو، بس حق ادا ہو جائے گا. لیکن جو مالک نے اس کتاب کے اندر جو کلام سمجھانا چاہتے ہیں وہ کون سمجھے گا؟ اس کی طرف کون آئے گا؟ اللہ کون سی بات منوانا چاہتے ہیں اس کی طرف کون آئے گا؟ اس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. واختلاف اللیل والنہار، اور واختلاف کا معنی اور عدلنے بدلنے رات اور دن کے، عدلنے بدلنے رات اور دن کے. ٹھیک ہے جی، رات اور دن کا آنا جانا، اختلاف اس کا یہی مطلب ہے، رات اور دن کا آنا جانا. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے، من رزق، رزق. یہ رزق سے مراد ہے بارش. کیا ہے؟ بارش. کیونکہ آگے دیکھیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس ساتھ اس کے، پس زندہ کیا بھی، ساتھ اس رزق کے، مطلب کیا ہے؟ ساتھ اس پانی کے، بارش کے، الارض زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، مردہ ہو جانے کے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ اپنی قدرت کی نشانی بیان فرما رہے کہ دیکھو رات اور دن کا آنا جانا ہے. یہ نظام آج تک دیکھو تو صحیح، کوئی انسان چلا رہا ہے، کوئی حیوان چلا رہا ہے. عقل سے سوچو، کوئی ذات تو ہے نا جو اس کا کیا چلا رہی ہے، نظام چلا رہی، کوئی ذات تو ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی سے مناظرہ ہوا، دہریے سے مناظرہ ہوا. امام صاحب لیٹ پہنچے. دہریہ خدا کی ذات کا قائل نہیں، جو کہتے ہیں نظام زندگی، نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے. امام صاحب لیٹ پہنچے. اس دہریے نے کہا کہ حضرت صاحب ٹائم کیا تھا اور آپ کب آ رہے ہیں، اتنی لیٹ پہنچ رہے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ بابا بات یہ ہے کہ میرے پاس کشتی نہیں تھی سفر کرنے کے لیے دریا کے اندر، تو ہوا یوں کہ دریا کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا، وہ درخت نکلا جڑ سمیت، آہستہ آہستہ اس کی لکڑیاں کٹی گئیں اور
آہستہ آہستہ اس کے تختے بنے، پھر اس کی خود بخود کشتی بنی اور میں اس کے اندر سوار ہو کے تیرے پاس پہنچا ہوں، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس دہریے نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کشتی کس طرح خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود زمین سے اکھاڑا گیا اور اس کی لکڑیاں کاٹی گئی، اس کی کشتی بن گئی اور آپ آ گئی؟ یہ تو میں نہیں مانتا۔ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ بے وقوف انسان، تو ایک کشتی کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اور یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے، کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ تو سمجھ لے اس اتنے بڑے کائنات کا نظام چلانے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت صاحب جو لیٹ پہنچے، مطلب یہی تھا اس کو سمجھانا، اس کو سمجھ ہی اس طرح آنی تھی کہ میں اس طرح اس کے سامنے کیا کروں، بات بیان کروں، پھر یہ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ نظام کائنات خود بخود نہیں چل رہا۔ پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے رزق، مطلب آسمان سے بارش اتری اور وہ زمین پر گری۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان اور زمین یہ ایک نر اور مادہ ہے۔ آسمان سے جو بارش کا قطرہ اترتا ہے وہ بمنزلہ نطفے کے ہے، زمین اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو زمین مرطوب ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، تو اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ زمین سے سبزہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو گویا جو بھی آج ہمارے پاس ضروریات زندگی سے لے کر ہر چھوٹی بڑی چیز تک، وہ اللہ پاک نے آسمان کے ایک قطرے کے اندر بند کی ہوئی ہے۔ اگر آسمان سے قطرہ نازل ہونا اللہ پاک بند کر دے تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، بعد اس کے مردہ ہو جانے کے۔ ظاہری بات ہے مردہ زمین کے اوپر آثار زندگی نہیں ہے انسان کے لیے، اور نہیں رہتے وہاں انسان مردہ زمین کے اوپر۔ ظاہری بات ہے وہاں پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، تو انسانی زندگی بھی وہاں بیکار ہے۔ انسان تو وہاں رہے گا نا جہاں پانی ہو، سبزہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک مستقل اللہ پاک یہی نہیں فرما رہے کہ زمین کو صرف زندہ کیا، زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے اللہ پاک سب کو زندہ کرتا ہے اسی زمین کے ذریعے۔ اگر زمین ہی ساری کی ساری بنجر ہو جائے تو یہاں سارے زندگی رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ پانی ختم، سبزہ ختم، انسان سانس لے سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور عدلنے بدلنے ہواؤں کے۔ ٹھیک ہے جی، پھیرنا، تصریف کا مطلب پھیرنا، عدلنا مطلب یہ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں جو ایک سمت نہیں چل رہی، بلکہ ہر روز آپ دیکھتے ہیں ہوا کا رخ بدلتا رہتا ہے، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، اس ہواؤں کا رخ کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے، کبھی تیز ہے، کبھی آہستہ ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی گرم ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ہواؤں کا پھیرنا۔ اور یہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہوا اس وقت زیادہ انسان کے لیے میسر ہے، کون سی ہوا اس کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ اگر اللہ پاک صرف اور صرف ٹھنڈی ہوا ہی چلا دیتے تو انسان کا جینا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اگر اللہ پاک صرف گرم ہوا ہی چلا دیتے تو انسان کا جینا پھر بھی کیا تھا؟ مشکل تھا۔ اس لیے اس نے معتدل، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی آہستہ، کبھی تیز، یہ سارا تصریف الریاح کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا آیات لقوم یعقلون، کئی نشانیاں ہیں واسطے ایسی قوم کے جو عقل رکھتی ہیں، عقل رکھتی ہیں۔ اچھا، پیچھے اللہ فرما رہے ہیں ایمان لانا چاہتی ہیں، پھر فرما رہے ہیں یقین کرنا چاہتی ہیں، عقل رکھنا چاہتی ہیں، جو عقل رکھتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ جو انسان ہے ہی ان چیزوں سے دور، ان چیزوں کی طرف نظر ہی نہیں دوڑاتا، غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو پھر کون وہ عقل مند ہوا؟ وہ اللہ تو عقل والا اس کو کہہ رہا ہے جو ان کے اندر غور و فکر کرے گا، ان کو سمجھے گا،
پھر میری قدرت کے اوپر، میری وحدانیت کے اوپر ایمان لائے گا، وہ عقل والا ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ نے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق کی، یہ آیات اللہ کی یا یہ باتیں ہیں اللہ کی، یہ کلام ہے، یہ باتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک آپ پر، یا دوسرا ترجمہ ہم سناتے ہیں ان کو اوپر آپ کے، تجھ کو سناتے ہیں بالحق کی، ساتھ حق کے، کوئی ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں، اور اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے عذروِ سچائی کے، عذروِ بات کے، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ کس کی باتیں ہیں؟ اللہ پاک کی باتیں۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ، پس ساتھ کون سے کلام کے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس ساتھ کون سی بات کے، بعد اللہ و آیاتی، اللہ اور اس کی باتوں کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا کلام ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کی نشانیوں کے بعد وہ لوگ اس بات کو دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ یعنی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی بات سے بڑی کسی کی بات ہے، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے باتیں بیان کر دی ہیں، یہ میری باتیں، میری باتوں کے بعد، میرے کلام کے بعد کوئی ایسے کسی کی ایسی بات ہے، کوئی ایسا کلام ہے جس کلام کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کبھی نہیں لا سکتے۔ جب میری بات کو سن کے وہ ایمان نہیں لا سکتے، نہیں مان سکتے، تو میرے بعد بھی اگر کسی کا کلام سنیں گے تو کبھی ایمان نہیں لا سکتے وہ۔ اب یہ سمجھو بات کہ قرآن کے ذریعے جس کو ہدایت نہیں نہ ملی، اس کو پوری دنیا کائنات کے کسی خطے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کے بغیر جتنے مرضی چلے لگا لو، سروزے لگا لو، قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، ہدایت نہیں ہے ہدایت۔ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، بڑی بڑی جماعتیں اٹھی، لیکن قرآن پاک کے سمجھانے کے بغیر ان کے عقائد کو پختہ نہیں کیا گیا، ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کیا گیا قرآن سے، جس کی وجہ سے جماعتوں کے اوپر زوال آیا، تحریکیں ناکام ہوئیں۔ وجہ قرآن پاک دلوں کے اندر نہیں تھا، اللہ کا کلام دلوں پر کے اندر نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسخے کے ذریعے ہی صحابہ کے دلوں کے اوپر محنت کی، رہتی دنیا تک ان کے ایمان مضبوط رہے کہ نہیں؟ رہتی دنیا تک، جب تک روئے زمین پہ زندہ رہے، ان کے ایمان مضبوط رہے، کامل رہے، پختہ رہے۔ وجہ کہ کمزوری ذرہ برابر نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک دلوں کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن سمجھا تھا، قرآن سیکھا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو جس کو اللہ کی بات کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی، تو اس کو کائنات کے کسی خطے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب بتاؤ، یہاں پہ کسی مولوی کی کتاب لاؤ، کسی پروفیسر کی، کسی ٹیچر کی، کہ بندہ کہے کہ فلانی کتاب ہدایت حاصل کر سکتا ہے، فلانی کتاب پڑھ کے بندہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، فلانی کتاب پڑھ کے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ یقین قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ کلام شہنشاہ کا کلام ہے، اس اللہ کا یہ حکم نامہ ہے۔ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نہ سدھار سکا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنے آپ کو نہ سنوار سکا، تو پھر لاؤ کون سی کائنات کے اندر ایسی کتاب ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آسمانی کتاب تورات کا نسخہ پڑھ کے تلاوت شروع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے،
ناراضگی کا اظہار کیا. ابو بکر صدیق نے ڈانٹا حضرت عمر کو, کیا کہہ دیا تو نے پیغمبر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میری شریعت کے بغیر ان کو بھی ہدایت نہ ملتی. اگر اب ہدایت رکھی ہے تو صرف اور صرف دین محمدی کے اندر, قرآن پاک کے اندر ہدایت رکھی ہے بس. باقی ساری کتابیں بعد میں. سب سے اول درجہ کس کتاب کا ہے؟ بولو سارے, سب سے اول درجہ کس کتاب کا ہے؟ قرآن پاک کا. یہ اعلیٰ کتاب ہے, یہ اولا کتاب ہے, یہ سب سے بہتر ہے, بالا قدر ہے, سب سے برتر کتاب ہے. وجہ کلام کس کا ہے؟ وحدہ لا شریک کا, مالک کل کا, خالق کل کا, جو اس ساری کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, نظام چلا رہا ہے, یہ کلام اس کا ہے. جب یہ کلام سامنے ہوتا ہے نا, ذرا لرز جایا کرو کہ ہم کلام کس کا پڑھنے لگے ہیں, کس کی کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں, سننے لگے. سمجھ آ گئی ہے؟ میں ذریعہ ہوں, اللہ نے ذریعہ بنایا سمجھانے کا, آپ کو چنا کتاب سمجھنے کے لیے. حقیقت کے اندر بات تم سے کون کر رہا ہے؟ یہ حقیقت کے اندر پیغام تم تک کس کا پہنچ رہا ہے؟ اللہ پاک کا پہنچ رہا ہے. آج اگر کسی امریکہ کے صدر کا آ جائے نا, کسی بندے کو پیغام, پاکستانی کسی شہری, عام شہری کو آ جائے کہ بھائی تیرے نام یہ خط کس کا ہے؟ امریکہ کے صدر کا ہے, میں پڑھنے لگا ہوں, وہ بھی عزت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس کی ٹانگیں بھی تھوڑی سی کانپیں گی کہ پتہ نہیں یار کیا پیغام ہے, میرے لیے پیغام آنا تھا. تم یہ سوچو, وہ جو سب سے بڑی سپر پاور ہے, سب سے بڑی سپر طاقت ہے, اللہ وحدہ لا شریک, طاقتوں قوتوں کے اندر کوئی اس کے مقابل نہیں. ساری کائنات کی طاقت اکٹھی کر لو, اس کی طاقت کے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں. اس کا کلام جب سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, تو حالت کیا ہونی چاہیے انسان کی؟ اللہ قرآن میں متقی مومنوں کی کیا صفت بیان کرتے ہیں؟ سورۃ انفال کے شروع میں پڑھنا آئے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے متقی بندے ہیں, جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو آنسو گراتے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ بعض جگہوں پہ فرماتا ہے, جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, آیتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ رو رو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں زمین پر, اپنا ماتھا زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں, لرز پڑتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یوں ہی تو نہیں صحابہ اکرام پوری رات قرآن پاک کی تلاوت نمازوں میں کیا کرتے تھے, روتے تھے. ان کے دل جو تھے زندہ تھے, اسی وجہ سے لرزتے تھے. آج قرآن پاک پڑھ کے ہمارے دل نہیں لرزتے, دل نہیں چونکتے, دل اٹھتے نہیں. وجوہات اس کی ساری یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قرآن سے اتنا دور کر لیا کہ دل اب نہیں چاہتا کہ ہم ایسی اچھی باتوں کی طرف رجوع کریں. دل نہیں چاہتا. دنیا کے اندر غرق ہو گئے. دیکھ لو آخری اللہ نے کیا بات فرمائی, یہ حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون, کہ اللہ کی بات کے بعد بھی کوئی ایسا کلام, کوئی ایسی بات, کسی کا ایسا حکم نامہ, کسی کا خط کہ یؤمنون وہ ایمان لائیں, وہ مان لیں. یعنی کوئی نہیں. اللہ کی بات کے اوپر جو ایمان نہیں لاتا, اللہ کی بات سن کے اگر کوئی سیدھا نہیں ہوا, تو پھر کائنات کی جو مرضی اس کے سامنے کتاب رکھ دو, وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. میرے عزیز دوستو, غور کر لو کتنے سپارے ہو گئے. قرآن پاک کا نصف سے آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ حصہ صرف باقی ہے. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میری زندگی, آیا جو 3-3.5 سال ہو گئے مجھے قرآن پاک سمجھتے ہوئے, میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ میں اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھال سکا ہوں یا نہیں ڈھال سکا؟ یا قرآن پڑھنے سے پہلے جو میں نکما تھا اب بھی وہی چیز ہوں؟ ظاہری بات ہے. ہدی للمتقین ہے, ہدی للمتقین کتاب ہے. اللہ
سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس کتاب کو کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اس میں شک تو نہیں ہے, شک تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی اس کتاب کو پڑھ کے. تو وجہ کیا ہے؟ کیا کتاب کے اندر کوئی کمی تھی سمجھانے میں؟ کیا اللہ کے کلام کے اندر کوئی کمی رہ گئی سمجھانے میں کہ تجھے ہدایت نہیں ملی؟ فطور کیا ہے اس کا؟ یہ جو سینے کے اندر ہے فطور اس کا سارا, یہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے نا, اس کا سارا فطور ہے کہ اس کے اندر رہتا کون ہے, آباد کون ہے اس وقت, کون سی سوچیں آباد ہو چکی ہیں اس ٹکڑے کے اندر. کیا 24 گھنٹوں کے اندر اس دل کے اندر کیا لے کے بیٹھے ہم, کون سی خواہشات ہیں جو اس دل کے اندر ابھر رہی ہیں 24 گھنٹوں میں. سب اکثر اس کے اندر غور کر لینا, کبھی غور کر لینا, اکثریت اس میں شیطانی خواہشات ہیں, ناجائز خواہشات ہیں, شیطانی خواہشات کہہ رہا ہوں میں. اکثریت, ہر انسان کا دل جو ہے یہ اللہ پاک نے ایک منصف دیا ہوا ہے, جو تخت کے اوپر بیٹھ کے انصاف کرتا ہے نا, اس سے بھی بڑا منصف جو ہے یہ انسان کے سینے کے اندر جو ہے یہ منصف ہے. یہ ہاتھوں سے, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے کوئی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے, دل اس کا چوٹ مارتا ہے, بھائی مانا بندہ بن جا, تو کام اچھا نہیں کر رہا. منصف ہے, اچھا انصاف کرتا ہے. ہر انسان سوچ لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں, قرآن پاک مجھے کون سے رستے کے اوپر لگانا چاہتا ہے. تو قرآن پاک کا رستہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا رستہ ہے صراط مستقیم, جو سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف. کوئی موڑ نہیں ہے درمیان میں, کوئی جمپ نہیں ہے, کوئی کھڈا نہیں ہے درمیان میں, صاف ستھری سڑک ہے, صاف شفاف سڑک ہے, کوئی موڑ نہیں ہے کہیں پہ, سیدھا تمہیں یہ اللہ کی رضا تک لے کر جا رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو سب کے سب کٹھے ہو کے. اور جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. قرآن پاک سمجھ آ گئی جی؟ اپنا محاسبہ کرو, سوچا کرو خدا کے لیے. آخر ہے نا قرآن پاک, 2 مہینے رمضان کے اندر رہ گئے صرف, اور آگے کیا ہے؟ رمضان ہے, اس کے بعد پھر 2 مہینے رہ جائیں گے, بس ختم. ٹھیک ہے, قرآن پاک پورا ہو جائے گا. لیکن ہم ادھر کے ادھر نہ رہ جائیں کہیں. ہمیں روحانی اعتبار سے اپنی ترقی کے لیے سوچنا ہے. جتنا ہم اپنی جسمانی اور مادی لحاظ سے ترقی کے لیے سوچتے ہیں نا, کہ میرے پاس اچھی چھت ہو, اچھا مکان ہو, اچھا فرش ہو, اچھی سواری ہو, پیسہ ہو, دولت ہو, یہ اس بارے میں جسمانی مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, اتنا ہم روحانی ترقی کے بارے میں سوچیں کہ میری روح کدھر ہے, جس کے اوپر میری اصل کامیابی کا دار و مدار ہے, میری روح کہاں پہ کھڑی ہے. جسم تو میرا چلا گیا آگے, جسم تو میرا ترقی کر گیا, مل گئی اچھی چھت مجھے, مل گیا اچھا فرش مجھے, رہنے سہنے کے لیے اچھا مکان مل گیا, سواری مل گئی, سہولیات مل گئیں, لیکن میری روح کدھر کھڑی ہوئی ہے؟ روح میری کہیں کسی گھڑے کے اندر تو نہیں رہ گئی کہ وہاں سے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی, اللہ کے ولی جتنے بھی آتے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں؟ روح کے اوپر کرتے ہیں محنت, انسانیت کی روح کے اوپر محنت کرتے ہیں. کہ جب روح ٹھیک ہو جائے تو جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب روح ٹھیک ہوگی, ہمارے جو اعضائے ظاہرہ ہیں, حواس خمسہ ہے, ہاتھ ہے, آنکھ ہے, زبان ہے, کان ہے, دل ہے, یہ جتنی بھی چیزیں, یہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کام کریں گی اگر روح ٹھیک ہوگی. اور اگر روح بیمار ہو گئی, روح بیمار ہو گئی, یاد رکھنا اصل جب روح کو کینسر لگ جاتا ہے نا, یہ کینسر بڑا خراب ہے. اگر روح بیمار ہو جائے, خراب ہو جائے, تو اس کو سیدھے رستے پر لانا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہ بزرگان دین کا قول ہے یہ. کینسر اگر کسی انسان کو اللہ معاف کرے, اللہ 100 بار بچائے, کسی دشمن کو نہ لگائے,
اگر کسی کو یہ کینسر لگ جائے تو بتاؤ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آج تک آپ نے بھی میں نے بھی نیوز کے اندر آپ نے یہی سنا کہ کینسر والا انسان لا علاج ہے، اس کی بالآخر کیا ہے؟ انجام موت ہے، موت ہے۔ ہم نے جسم کے کینسر کے بارے میں جتنا ہم تڑپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، روح کے کینسر کے بارے میں زیادہ لرزو کہ یہ خراب نہ ہو جائے کہیں۔ اگر روح خراب ہو گئی تمہارا جسم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، نیک عمل نہیں کر سکو گے، ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ جسم اس طرح خراب ہو گیا تو بتاؤ پھر آخرت کے اندر اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ ہو گئی بربادی، نہ مہلت ہے وہاں پہ، نہ رشوت ہے، نہ کوئی جان چھڑائی میں فدیہ ہے، نہ دوبارہ دنیا کے اندر واپس آنا ہے۔ بس آگے دو رستے ہیں، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، بس پھر پیچھے آنا نہیں ہے، پھر آگے ہی ہے، بس جو مرضی انسان کر لے۔ یہ روح کے بارے میں میرے عزیز دوستو، روح کے بارے میں اپنے اوپر محاسبہ کرو کہ ہماری روح کہاں پہ کھڑی ہے۔ ہم نے اپنے جسم کے اوپر پوری زندگی محنت کر لی، اس کو سنوارنے پہ، اس کو لگانے پہ، دنیاوی ترقی کے بارے میں سوچ لیا، لیکن ہماری روح کدھر کھڑی ہے آج؟ محاسبہ کرو اپنا۔ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی کتاب اب آسمان سے نازل ہونی ہے، قیامت تک اب یہی کتاب ہے۔ اور جب قرآن پاک کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، تو خدا کے لیے دیکھا کرو، سمجھا کرو، غور سے اوپر ہر حرف کے اوپر توجہ دیا کرو، سستی اور کاہلی کے اندر وقت نہ گزارا کرو۔ اس کو تو سننے کے، سمجھنے کے بزرگان دین نے بڑے بڑے آداب بیان کیے ہیں، میری مجبوری ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ادب ہم نہیں اختیار کر سکتے۔ قرآن پاک سننے کے، سمجھنے کے، اس کو پڑھنے کے جو آداب لکھے ہوئے ہیں، وہ آداب ہم نہیں اختیار کر سکتے کبھی بھی۔ ہم کتاب بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہ بابا ہم سے نہیں یہ کام ہوتا، بند کر دیں گے، یقین کرو۔ اس کے تو آداب، اور آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہے سارے کا سارا ادب ہے۔ جس نے علم کا ادب نہیں کیا اس کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ آداب کو ملحوظ نظر رکھو، جو آیت آتی ہے اس پہ غور و فکر کرو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں۔ ادھر ادھر دھیان دے کے، ادھر ادھر خیالات منتشر کر کے، ادھر ادھر سوچ سمجھ کے، دنیاوی خیالات میں گزار کے کیا فائدہ؟ صبح سے لے کر شام تک کس میں؟ دنیاوی کام میں ہے نا۔ تو 1 گھنٹہ جو ہم نے قرآن پاک کو دیا ہے، یہ اس کے اندر صرف اپنا ذہن کس کی طرف توجہ رکھنی ہے؟ اللہ پاک کی طرف، کہ اللہ اب میرا رابطہ صرف تیرے سے ہے۔ اللہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے صرف میں تیرے در پہ آیا ہوں، صرف تیرا کلام سمجھنے کے لیے، تیری بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ میری حاجت روائی فرما، میری مشکل کشائی فرما، میرے خیالات، میرا ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہونا۔ اب میں کانٹیکٹ میں رابطہ صرف اور صرف تیرے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب بات ہوگی میری صرف اور صرف تیری بات ہوگی، جو میں یا اللہ پاک تیری بات میرے ذہن میں پڑے گی، میرے دل میں پڑے گی، میں کوشش کروں گا آئندہ زندگی میں اس تیری بات کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حق ہوتا ہے قرآن پاک کا، یہ حق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بس یہاں پہ سن لیا اور یہاں سے نکلے اور بعد میں کوئی پوچھے ابھی کیا پڑھ کے، وہ کہتے پتہ نہیں یار، مسجد کا پڑھا ہوا وہ مسجد میں چھوڑ کے آئے ہیں بس۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی رکھو، نیت خالص رکھو۔ شاید کوئی ایسا بھی آیا ہو کہ بس ٹائم پاس، چلو یار ایک وقت گزر جائے گا، یہ نیت نہ، بالکل نہیں۔ اگر کوئی یہ نیت لے کے آئے کہ وقت گزر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن پاک کا۔ نیت دل کے اندر جب گھر سے نکلنا ہے، نیت دل میں یہ رکھو کہ یار میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی نیت یہ رکھنی ہے، میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔
میرے نفس کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی تو معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ جب ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں، دوسرے کی چھوڑو، پہلے اپنا دل صاف کرو، اپنے نفس کی اصلاح سوچو، ہر انسان کے دل میں یہ کوشش ہو جائے تو معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ ہم نے آج ذہن کے اندر کیا اپنایا ہوا ہے کہ نہیں جی میں جہاں مرضی گرا ہوا ہوں انہوں ٹھیک کرنا، انہوں ہے کہ نہیں، میں جدھر مرضی ہوں، میں جو بھی ہوں، میں برا ہوں، میرے اندر 100 برائیاں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک برائی کیوں ہے، انہوں میں سیدھا کرنا۔ سوچ ہے پھر ہماری کہ تمہارے کسی کلام سے وہ سیدھا ہو جائے، نہیں، اپنی 100 برائیاں اندر کی ختم کرو، اپنی 100 برائیاں ختم کرو۔ جب تمہاری 100 برائیاں ختم ہوں گی اس کی ایک برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے نفس کی اصلاح کرو، دوسروں کے اندر کیڑے نہ نکالو کہ وہ کدھر کھڑا ہے، وہ کیا کرا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ دوسروں کو جہنمی بنانے سے کچھ نہیں ملے گا، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہماری تنہائیاں وہ کس کے مطابق ہیں، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا چلنا پھرنا وہ کس کے مطابق ہے۔ آج خود اپنے آپ کے اوپر نظریں دوڑاؤ، پہلے اپنے دل کے اوپر غور و فکر کرو کہ یہ دل کدھر کھڑا ہے، محاسبہ کرو۔ قرآن پاک ختم ہونے کو ہے، وقت کم ہے، تھوڑا ہے، شاید دوبارہ کسی کو پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ زندگی کی گارنٹی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، ہر کسی کے روح اور شہرک کے اوپر حکمرانی صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب اسرائیل سرہانے آگے کھڑا ہو جائے، مہلت وہ بھی فرشتہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ کس کا حکم بردار ہے، اللہ کا حکم بردار ہے۔ اپنے آپ کو ایک مکمل کامل انسان بنانے کی کوشش کرو۔ اور کامل انسان، کامل مسلمان انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کی پڑھی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا کامیاب ہوتے ہوتے ناکام ہو جائیں۔ اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، 100 بار اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت کاملہ فرمائے۔ اپنے وظائف، اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو، وظائف اچھے کرو اپنے۔ آپ کے وظائف، آپ کی دعائیں آپ کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کے اندر ممد و معاون ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گی۔ وہ کیا آپ قرآن پاک کے اوپر آسانی سے کیا کر سکو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعاؤں کی بڑی تلقین کرتے تھے۔ ہمارے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، وظائف کے اوپر، دعاؤں کے اوپر بہت کمی ہے۔ شاید بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو صرف 5 نمازیں پڑھ لی ہمارے اندر اور قرآن پاک شام کو آگے پڑھ لیا، بس گھروں کو چلے گئے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں طاقت ملے، قوت ملے ہماری روح کو، دعائیں بڑی ضروری ہیں، وظائف بڑے ضروری ہیں، وظائف بڑے ضروری۔ دعا کرو، ایک کتاب ہے منگوائی ہوئی ہے، کراچی سے آئے گی، الحزب العظم کتاب کا نام ہے۔ اس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اتنی زبردست کتاب ہے کہ قرآن کی دعاؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں زندگی میں ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور ان کو ہفتے میں تقسیم کر دیا۔ ہفتے میں پہلی منزلوں کے اندر تقسیم کیا، 7 منزلوں کے اندر۔ پہلی منزل صرف قرآنی دعائیں ہیں، وہ ہفتے والے دن۔ پھر اتوار والے دن کے لیے دوسری منزل ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ پھر سوموار والے دن کی منزل الگ ہے، اس کے اندر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ہفتے کے اندر اگر انسان وہ ساری دعائیں پڑھ لے، سبحان اللہ، جو آپ کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس مبارک زبان سے، برکت والی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں اگر انسان ایک ہفتے کے اندر وہ ساری پڑھ لے تو مجھے بتاؤ، دنیا کی ساری حاجتیں، دنیا کی ساری مشکلات اس کی سب ختم ہو جائیں گی۔
اور اللہ پاک اس کے اوپر نظر کرم فرمانا شروع کر دیں گے فوراً، کیونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. جب ہم آپ کی زبان مبارک سے مانگی ہوئی دعائیں مانگیں گے اللہ پاک فوراً قبول کر لیں گے. اور یقین کرو دعائیں میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، میں نے ترجمہ جب دیکھتا ہوں اس کا سمجھتا ہوں دیکھتا ہوں، ہم روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہر چیز کی دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تمہیں اردو کے اندر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یقین کرو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اردو کے اندر یا اللہ میرا یہ کام کر دے وہ کام کر دے. تم بس صبح ایک منزل اس دعا کی پڑھ لو اس کتاب کی، اور پورے ہفتے کے اندر جو پڑھ لو گے وہ سارا اس کے لیے بس پورا ہو جائے گا. ضرورت ہی نہیں رہے گی تمہیں ادھر ادھر دعائیں مانگنے کی. بس کرنا کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھ کے آپ نے دعا پڑھنی ہے، بس ایک منزل پڑھ لینی ہے. دوسرا دن آئے گا دوسری منزل، تیسرا دن آئے گا تیسری منزل، اس طرح ساری دعائیں ایک ہفتے کے اندر کیا ہو جائیں مکمل. اور ایک ہفتہ یقین کرو آپ وہ دعا پڑھ لینا، کتاب پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہمارے دل کو یہ آج ذہن ڈپریشن کے کیوں شکار ہو گئے، کیوں پریشانی کا شکار ہو گئے؟ ہمارا دماغ جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف نہیں ہے، قرآن کی طرف نہیں ہے، دین کی طرف نہیں ہے. چونکہ دین کے اندر ہی کیا ہے؟ سکون ہے. دین کے اندر ہی اطمینان ہے. دنیا کے اندر تو سکون رکھا ہی نہیں ہے. یہاں پہ سارا کیا ہے پنجابی کے اندر جس کو کہا کھڑدو کھانا، ادھر رکھا ہی یہ ہے. جتنا جاؤ گے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی. میں نماز پڑھاتا ہوں نا، جب رخ پلٹتا ہوں تو چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں عجیب و غریب، ہر کسی کا چہرہ ایک عجیب قسم کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. خوشحال چہرہ صرف ایک یا دو نظر آتے ہیں، ایک یا دو، اور وہ انہی کے چہرے ہوتے ہیں جن کی زیادہ تر جو زبان سے اللہ رسول کا نام نکل رہا ہے. بغرنا کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی یوں بیٹھا ہوگا، کوئی گھٹنا اٹھا لیتا ہے، اپنی ٹھوڑی گھٹنے کے اوپر رکھ لیتا ہے. پتہ چل جاتا ہے چہروں سے وجوہات کیا ہیں. دنیا کے اندر کیوں اپنے آپ کو ملوث کیا، کیوں غرق کیا اس کے اندر؟ نکلو اس چنگل سے باہر. اللہ نے جتنا دینا جتنا نصیب کے اندر لکھا وہ لے لو. 2 روٹیاں کھا لو، صبح کھا لو شام کھا لو، باقی زندگی خوشحال گزارو. زندگی دوبارہ نہیں ملتی. اپنے آپ کو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، ان کے ہاتھوں گرفتار کروا دو اپنے آپ. انشاءاللہ تمہیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ دعا کرو وہ کتاب آ جائے جلدی جلدی، تو ترتیب آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ایک کام کرنا ہوگا، فجر کی نماز ضروری ہے آپ کے لیے. بس مجھے کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کی فجر کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہے. پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ گھروں میں بستروں کے اوپر پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے پیچھے پڑھنے کے کیا ہیں، خواہش مند ہیں. ہمارے پیچھے آگے پڑھو، مسجد میں آگے پڑھو، یہ زیادہ باعث برکت ہے. آج کل تو سردی ہے نا، نکلنے کو دل نہیں کرتا. دل کے اندر خواہش یہ ہوتی ہے کہ کمبل کے اندر ہی ٹوٹی لگی ہو، ادھر ہی وضو ہو، اور ادھر ہی کوئی پائپ جائے پانی کی اس کی نکاسی ہو، اور ادھر ہی جائے نماز ہو، اوپر سے رضائی نہ ہٹے، کمبل نہ ہٹے، ادھر ہی نماز پڑھ کے ادھر ہی لیٹ کے سو جاؤ. یہ خواہش ہوتی. ہائے 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 میرے عزیز دوستو، اپنا محاسبہ کرنا ہے. بس وقت کم ہے، حالات بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ملک تمہیں پتہ ہے، دیکھ لو کدھر آگے کھڑا ہو گیا. اپنے آپ کو بارے میں غور و فکر کرو، اپنے دل کے اوپر اپنی روح کے اوپر محنت کرو. بس اب کرو گے کہ نہیں؟ ہاں، دعائیں مانگو اللہ پاک سے. آج کے بعد اپنی دعاؤں کے اندر دنیا کی حاجتیں مانگو، لیکن کم کر دو. اللہ پاک سے دین مانگو، اللہ پاک سے عمل مانگو، اللہ پاک سے نیک خواہشات کے اوپر عمل کرنے کا یہ اللہ سے مطالبے کرو. اللہ سے سکون مانگو، اطمینان مانگو. ٹھیک ہے، دینی خواہشات جو ہیں اللہ پاک سے زیادہ مانگنی شروع کر دو. تمہیں ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز تمہیں سکون دل کو میسر ہونا شروع ہو جائے گا. اس بات کے اوپر پہلے آپ نوٹ کرو. آج کیا دن ہے؟ منگل ہے نا. صبح سے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل. اگلے منگل کو میں ہر شخص سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ نے اپنی دعا کے اندر کس چیز کو مانگا، اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو اب زندگی میں سکون اطمینان میسر ہوا یا نہیں ہوا. اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو. میں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے، یوں نہیں میں کہہ رہا، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. خدا کی قسم میں بھی اللہ سے دعا مانگ. کون اللہ کا محتاج نہیں ہے؟ دعاؤں کے اندر کون محتاج نہیں؟
لیکن میں صرف یہ اللہ کے آگے دنیاوی حد تک میں یہ مانگتا ہوں، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. صرف یہ دعا دنیاوی حد تک میری یہ دعا ہے بس، کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. دنیاوی حد تک میری صرف یہ دعا ہے. باقی میری 100 میں سے 99 دعا جتنی بھی ہے سب دین کے اوپر ہے بس. یا اللہ ہمیں طاقت دے، قوت دے، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اسلام کو بلندی دے، دین دے، مسلمانوں کو خوشحالیاں عطا فرما. یا اللہ پاک ایک سکون والی زندگی میسر کر دے، اپنی مساجد کو آباد کر دے. یا اللہ اپنے اللہ کے جتنے بھی جہاں تیرے ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک ان جگہوں کو آباد. یہ دعائیں ہیں بس. جب ہم اللہ سے یہ چیزیں مانگیں گے نا، خدا کی قسم تمہیں ہر چیز دنیا کی بھی میسر ہو جائے گی ساتھ ساتھ. جب دین ہی نہیں رہے گا پھر کیا ہے؟ ناانصافیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مہنگائیاں ہیں، ہر چیز یہی ہوگی. پھر ہمارے لیے سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ دور صحابہ. صحابہ نے اپنے آپ کو کس چیز کے اندر رکھا تھا؟ دین کے اندر. ساری خوشیاں نصیب ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ذہن میں آج تک میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے. شاید ہوگی لیکن میری نظر سے نہیں گزری. ٹھیک ہے، میری نظر سے نہیں گزری ابھی تک. ہاں دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق میں اضافے کے لیے ہیں، لیکن کسی نے مطالبے صرف ان کے یہ ہوتے تھے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل میں کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لوں. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں اس کے اوپر عمل کروں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں. یہ ان کے مطالبے تھے بس. اپنی سوچ، اپنے احساسات، اپنی فکر کو بدل لو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو. اللہ رسول آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ان کو دے دو بس. اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دعا کے اندر کیا کرو؟ حتی الامکان اپنی دینی خواہشات اللہ کے آگے رکھ دو، دنیاوی خواہشات کم کر دو. انشاءاللہ زندگی کا سکون تمہیں کیا ہو جائے گا؟ میسر ہو جائے گا. تو قرآن پاک ہے، اپنا محاسبہ کرو. اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی بات کے بغیر، اللہ کی بات کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر عمل کر کے وہ ایمان لیں؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، غلام محمد صاحب ہیں، محمد ارشد صاحب، محمد یونس صاحب، میاں نعیم صاحب، عبد المجید صاحب، محمد منصور صاحب، محمد رفیع صاحب، میاں وقار رحمت صاحب، کاشف سلیمان صاحب، محمد رفیق صاحب، محمد رفیق صاحب، جاوید خالد صاحب، عارف شہزاد صاحب، عارف شہزاد صاحب، تنویر احمد صاحب، جواد الحسن صاحب، میاں ندیم صاحب، اسد اللہ صاحب، اسد اللہ صاحب، محمد شکیل صاحب، سمیع اللہ صاحب، انجم وحید صاحب، محمد الطاف صاحب، محمد زبیر صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد طیب، محمد حماد عرفان، محمد ماہد، محمد علی یوسف، محمد عمیر،